بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم کے بارے میں بتائیں گے کہ جہنم کیسی ہے، اس کے درجات اور کتنے دروازے ہیں، اس کی گہرائی کتنی ہے، اور اس کی وادیاں اور دیواریں کیسی ہیں، اس کے درخت اور ان کا پھل اور دوزخ کا پانی کیسا ہے، اور یہ سب بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اہل جہنم سے کیا گفتگو فرمائے گا اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں پر دوزخ کی آگ کو حرام فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ سے پناہ کے لیے اللہ سے دعا مانگی اور کیسے وحی نازل ہوئی۔ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو جہنم کے بارے میں بتائیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم سے کیا گفتگو فرمائے گا۔ ویورز، جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کر دے گا تو پہلے اللہ تعالیٰ اہل جنت والوں سے گفتگو فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے اہل جنت، تم دنیا میں کتنے سال ٹھہرے رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے رب العزت، ایک دن یا بعض دن، یعنی دن کا بھی کچھ حصہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، بہت ہی اچھی جزا اور بدلہ پایا تم نے میری رضامندی اور میری جنت کو، اس ایک دن یا بعض دن کی وجہ سے، پس اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل جہنم سے گفتگو فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا، اے اہل جہنم، تم دنیا میں کتنے سال ٹھہرے رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے، ایک دن یا بعض دن ٹھہرے رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس ایک دن یا بعض دن کی وجہ سے تم نے بہت ہی برا جزا اور بدلہ پایا میری غضب اور غصے کو، پس اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے ٹھہرے رہو۔ پھر وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم کو اس جہنم سے نکال دیجئے۔ پھر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو تحقیق ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس جہنم میں روندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ ان کی اپنے رب کے ساتھ آخری مرتبہ کلام ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ ویورز، اب آپ کو بتائیں کہ جہنم کیسی ہے، یعنی کہ دوزخ۔ یہ بھی ایک گھر ہے، اس میں گھپ اندھیری اور تیز کالی آگ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں ہوگا۔ یہ بدکاروں اور کافروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رہیں گے، اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اگر جہنم کا کوئی دروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے، کوئی زندہ نہ بچے۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا، بھوک پیاس بہت لگے گی، تیل کے تلچھٹ سے ایسا کھولتا پانی اور پینے کو اور کانٹے دار زہریلا پھل کھانے کو ملے گا۔ جب اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا، اس کے اتارنے کو پانی مانگیں گے، وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اس کے پینے سے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے۔
پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اسی پانی پر تونس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔ کفار جب عذاب سے عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے دروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے، اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کرا دو۔ حضرت مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد کہیں گے، مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا، دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلے گا، پھر آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں خندقوں کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں گی تو چلنے لگیں گی۔ جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کر دیں گے، پھر بھڑکائیں گے اور آگ کا کفل لگائیں گے۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ دیا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی کفل لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا کفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت مینڈے کی شکل میں لا کر کھڑی کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اس سے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے، ہاں یہ موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا، اے جنت والو، ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے دوزخیو، ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں۔ اس وقت جنتیوں کی خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم۔ ویورز، دوزخ کے حالات کیسے ہوں گے؟ دوزخ کی گہرائی، اس کی دیواریں اور اس کے درخت کے پھل کیسے ہوں گے؟ دوزخ کی گہرائی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دوزخ کی گہرائی بیان فرماتے ہوئے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت برکت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے۔ جہنم کی وادیوں میں سے ایک جہگئی نامی ایک خوفناک وادی ہے، جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ یہ وادی زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کے ہر 4 جانب 4 فصلیں ہوں گی، ہر فصل کی موٹائی 40 برس کی راہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آگ کے بارے میں بتایا کہ دوزخ کی آگ 1000 برس دہکائی گئی تو وہ بالکل سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس دہکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس دہکائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ دھواں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل دوزخ کی پیپ کا ایک ڈول اگر دنیا میں انڈیل دیا جائے تو بدبو سے دنیا والوں کا دم گھٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے درخت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا درخت اگر زقوم جو جہنم کا ایک درخت ہے انتہائی کڑوا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر دنیا میں ٹپکا دیا جائے اس کا ایک قطرہ تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے تمام دنیا والوں کا جینا مشکل ہو جائے۔ تو اب یہ بتاؤ اس جہنمی کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کے پہاڑ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر دوزخی کو 70 برس تک چڑھایا جائے گا اور پھر 70 برس تک اسے گرایا جائے گا، اسی طرح ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ ویورز، دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب کیسا ہوگا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دوزخیوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کی چپلیں اور ان چپلوں کے تسمے آگ کے ہوں گے۔ ان کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا کہ وہ جس طرح چولہے پر دیشت کی کھولتی ہے اور اس میں جوش آتا ہے، وہ نہیں خیال کرے گا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ سخت عذاب میں ہے، یعنی وہ اپنے آپ ہی کو سب سے زیادہ سخت عذاب میں سمجھے گا، حالانکہ وہ دوزخیوں میں سے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ دوزخ کے کتنے درجے ہیں؟ دوزخ کے بھی 7 درجے ہیں۔ ان درجوں کے نام اس طرح ہیں: پہلے جہنم، دوسرے پر لدھا، تیسرا ساکر، چوتھا الحطمہ، 5ویں پر جہیم، 6 پر سعیر اور 7ویں پر الہاویہ ہے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ کیا آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محبوب خدا، آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اور اس کو دیکھنے سے مجھ پر یہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔
ان میں سے جو سب سے نچلے درجے والا ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ چھٹے درجے میں اللہ مشرک لوگوں کو ڈالے گا، اور پانچویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا۔ چوتھے درجے میں اللہ آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا، اور تیسرے درجے میں اللہ یہودیوں کو ڈالے گا، اور دوسرے درجے میں عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر کہ جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنتے ہی بے حد غمگین ہو گئے اور اللہ سے دعائیں کرنی شروع کر دی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام پریشان تھے کہ حضور پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جا کے گھر بھی تشریف نہیں لے جاتے ہیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے دروازے پر دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ کو ہی ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے اور 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا لیکن پھر بھی جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا واقعہ سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب احوال بتا دیا اور پھر وہ اب کے حجرے کے دروازے پر آ کر بولیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یہ گناہ گاروں پر رحم فرما، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں وحی نازل ہوئی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غم نہ کریں، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔
ویورز، ہمیں ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں اور ان سے کیسے بچنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعمال کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ نیکیاں بھی جہنم میں لے جا سکتی ہیں، بھلا کیسے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا اور ساتھ ہی برائیاں بھی لے کر آئے گا، کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، نتیجتاً بدلے میں اس کی کچھ نیکیاں کسی کو دے دی جائیں گی اور کچھ نیکیاں کسی اور کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور یوں اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی انتڑیاں بل باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص ان آنتوں کے ارد گرد اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا اپنی چکی پر چکر لگاتا ہے۔ جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے فلاں، آج تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ کیا تم ہمیں اچھائی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ شخص کہے گا، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برے کاموں سے روکتا تھا لیکن خود برے کام کرتا تھا۔ ویورز، اب ان اعمال کا جائزہ لینا چاہیے احادیث کی روشنی میں جو ہمیں جنت سے قریب کر دیں اور دوزخ سے دور کر دیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک دیہاتی سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی رسی پکڑ لی، پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہ بات بتاؤ جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ کی آگ سے دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی اونٹنی کو روک لیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو اچھی توفیق ملی، یعنی کہ خوب ہدایت ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کرنے والے سے فرمایا کہ ہاں، ذرا پھر کہنا تم نے کس طرح کہا؟ سوال کرنے والے نے اپنا وہی سوال پھر دہرایا کہ مجھے وہ بات بتائیں جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ کی آگ سے دور کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبادت اور بندگی صرف اللہ کی کرتے رہو اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ بات مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے والے سے فرمایا کہ اب میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں پر دوزخ کی آگ کو حرام فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مزاج کا تیز نہ ہو،
نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو اور نرم ہو۔ سبحان اللہ۔ ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب جہنم سے حفاظت کی دعا کا بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بار اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یعنی کہ جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، تو جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ اسے جہنم سے محفوظ رکھ، آمین۔ ویورز، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شفیق اور امت کے غم گسار ہیں کہ ساری زندگی اپنی حیات مبارکہ میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا فرماتے رہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعا کریں کہ آخرت میں ان کی شفاعت نصیب ہو، اور اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور جہنم سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نہیں سہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔